أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی وہی ہے جو آپ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر سماعت فرما رہے تھے کہ ہماری دعائیں بے اثر کیوں۔ میرے دوستو، آج کل ہم اور آپ اپنے رب سے بہت کچھ مانگتے ہیں، اور بالخصوص پچھلے تقریباً 40 دن سے مسلمان فلسطینیوں کے حق میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ 40 دن سے جنگ جاری ہے، دیکھ لیجئے۔ ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اجتماعی طور پر مسلمان مظلوم اور لاچار ہے، اور مظلوم اور لاچار کی پکار کو اللہ سنتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ دعائیں تو کر رہے ہیں، لیکن نہ ہی ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور نہ ہی حالات بدل رہے ہیں، نہ ہی فلسطینیوں کے اوپر سے ظلم و ستم کا جو پہاڑ ٹوٹ رہا ہے وہ ہٹنے کا نام لے رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کے ریزنز کیا ہے؟ تو دیکھیں میرے دوستو، یہ جو برے حالات ہم مسلمانوں کے اوپر آئے ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کا ایک سب سے بڑا ریزن وہ یہ ہے کہ آج اجتماعی طور پر مسلمان اپنے رب کی یعنی کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے میں اور اللہ سے مانگنے میں مخلص نہیں ہے۔ ذرا غور سے سنیے، آج مسلمان اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے میں اور اللہ سے دعائیں مانگنے میں مخلص نہیں ہے، جبکہ دعا کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا یہ ضروری ہے اور شرط ہے۔ آج مسلمان اللہ سے بھی مانگتا ہے، غیروں سے بھی مانگتا ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کی عبادت اور بندگی بھی کرتا ہے، غیروں کو بھی کرتا ہے، تو بھلا اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو کیسے سنے گا؟ اور تو اور ہے، آج کل کے جو مسلمان ہیں یہ مکہ کے کفار اور مشرکین سے 4 قدم آگے، 1 قدم نہیں 4 قدم آگے۔ آپ قرآن اٹھائیے، سورہ یونس آیت نمبر 22-23 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو مکہ کے مشرکین تھے یہ غیر اللہ کو مانتے تھے، غیر اللہ کی عبادت و بندگی کرتے تھے، 360 بتوں کو مانتے تھے وہ لوگ۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ اگر وہ مصیبت میں پھنس جاتے، اگر کسی پریشانی سے دوچار ہو جاتے،
اگر وہ لوگ سمندروں کے موجوں میں گر جاتے تو وہاں پر جب ان کو یہ لگتا کہ اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے، اب تو ہمارا مرنا ہی مرنا ہے، جب چاروں طرف سے انہیں مصیبت آ گھیر لیتی تو وہ لوگ اپنے تمام باطل خداؤں سے پلو جھاڑ لیتے، سب کا انکار کر دیتے اور ایک اللہ کو پکارتے اور یہ دعائی دیتے کہ اے اللہ تو ہی مجھے بچانے والا ہے، تو ہی ہم سب کو بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ وہ لوگ مخلص ہو کر کے، خالص یکسو ہو کر کے اللہ کو پکارتے، جب اللہ انہیں نجات دے دیتا تو پھر شرک کرنے لگ جاتے، جبکہ وعدہ کرتے کہ اللہ ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، بس اس مصیبت سے تو ہمیں نکال دے۔ یہ مکہ کے مشرکوں کی عادت تھی، اور آج کل کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج کل کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر مصیبت آتی ہے، اگر پریشانی آتی ہے تو مسلمان کیا نعرے لگاتا ہے؟ یا غوث المدد کے نعرے لگاتا ہے، یا علی المدد کے نعرے لگاتا ہے۔ جب مسلمانوں کی یہ حالت ہے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ ہمارے حالتوں کو کیسے بدلے گا؟ یہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ مسلمان پہلے خالص یکسو ہو کر کے اللہ والے بن جائے، اپنے دل سے غیروں کی محبت کو نکالتے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ خالص یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کے دین کو اسی کے لیے خالص کرے۔ آج مسلمان عبادات میں غیروں کو شامل کر لیا، دعا میں غیروں کو شامل کر لیا، آج مسلمانوں نے نظر و نیاز میں غیروں کو شامل کر لیا، آج مسلمانوں نے قربانی میں، جانور ذبح کرنے میں غیروں کو شامل کر لیا، تو بھلا اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر بیان فرما دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو ما فوق الاسباب طریقے سے کسی کی مدد کر سکے۔ ما فوق الاسباب، جی ہاں میرے دوستو، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ اے لوگو جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، یہ کھجور کے گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کھجور کا چھلکا آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی کھجور کو منہ میں ڈالنے سے پہلے اس کو 2 پھانک کیجئے، چیریے اور دیکھیے کہ کھجور کا جو گٹلی ہوتا ہے اس کے ساتھ چھلکے آتے ہیں، وائٹ وائٹ رہتا ہے، بہت حقیر چیز ہے وہ۔ اللہ نے کہا کہ جن جن کو تم اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہو، دعائیں مانگتے ہو اور تم ان کی عبادت و بندگی کرتے ہو، وہ لوگ تو اس کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکے لگے ہوتے ہیں وہ اس کے بھی حقدار نہیں ہیں، وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ اگر بالفرض مان لو فور ایگزامپل کہ اگر وہ سن لے تو مستجابو، تو وہ جواب نہیں دے سکتے، وہ تمہارے کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، بلکہ وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اے اللہ مجھے پتہ نہیں ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرنا، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس آ کر کے مانگنا، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا وسیلہ لینا، انکار کر دیں گے۔ دیکھ لیجئے آج کل مسلمان جب غیر اللہ سے مدد مانگتی ہے، جب غیروں سے امید لگائے بیٹھی ہے، تو اللہ حالتوں کو کیسے بدلے گا؟ کبھی بھی نہیں بدلے گا، یہاں بھی وہاں بھی نہیں۔ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہیں دعائیں قبول کرانی ہے، اگر تمہیں حالات کو بدلوانا ہے تو تم خالص یکسو ہو کر کے اللہ کے لیے اس کے دین کو خالص کر دو۔ تم خالص یکسو ہو کر کے ہر معاملے کے اندر اللہ سے لو لگا لو، اللہ کے ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تمہاری حالتوں کو بدل دے گا۔ کتنے گئے گزرے ہیں آج کل کے مسلمان جو مصیبت اور پریشانی کے وقت میں بھی غیروں کے در پر جا کر کے ہاتھ پھیلاتے، غیروں سے امیدیں لگاتے، غیروں کے در پر جا کر کے چادریں چڑھاتے، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر دے گا تو کیسے ہوگا۔ اسی لیے تو حالات نہیں بدل رہے نا۔ آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے اور یہ جو ہمارے حالات نہیں بدل رہے،
اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. سن لیجیے, اللہ ذمہ دار نہیں. اللہ نے تو کہہ دیا ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ تم دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا, اللہ کا وعدہ ہے. لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے, ہماری حالتیں نہیں بدل رہی ہے, تو اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں. وہ کیسے ہیں؟ وہ اس طرح سے ہیں, ذرا غور سے سننا میرے دوستو, وہ اس طرح سے ہیں کہ ہم کچھ دن دعائیں مانگتے ہیں, ہفتہ 10 دن دعائیں مانگتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں کہ میں نے بہت مانگا اللہ سے لیکن اللہ مجھے نہیں دیا, بہت رویا گر گرایا, اللہ جو ہے میری نہیں سنا, اللہ میری دعاؤں کو قبول نہیں کیا. تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں نا, ہفتہ 10 دن دعا مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا. سن لیجئے اور ہمیشہ یاد رکھ لیجئے, یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بخاری کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ انسان جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا تو بہت کیا, میں نے بہت اللہ سے مانگا لیکن میری دعا قبول نہ کی گئی. اور مسلم شریف کی روایت ہے, اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جلدی کا مطلب کیا ہے کہ جلدی نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے, تو یہ مل استعجال, جلدی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ دن دعائیں کرے, اللہ سے مانگے, روئے, گڑ گڑائے اور پھر اس کے بعد دعا کرنا چھوڑ دے, اکتا جائے, دعا سے اکتا جائے اور یہ کہتا پھرے کہ میں نے بہت دعائیں مانگی ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی. میرے دوستو, آپ کبھی بھی دعا کو مت چھوڑنا, ہمیشہ دعا مانگتے رہنا. یہ بات الگ ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو یا نہ ہو کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہ ہو رہی ہے, ہر حال میں دعا کرتے رہنا. کیوں؟ ہمارے رب کی شان یہ ہے, ذرا غور سے سنیے, ہمارے رب کی شان یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رب سے نہیں مانگیں گے تو ہمارا رب ناراض ہو جاتا ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے نا, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جی ہاں, سن لیجیے, ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ, بہت ہی بہترین شعر ہے, سن لیجیے کہ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب. اللہ کی شان یہ ہے, اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور انسان کی حالت یہ ہے, انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر تم اس سے مانگو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. اللہ اکبر, یہ اللہ کی شان ہے. آپ اللہ سے جتنا مانگیے اللہ آپ سے خوش ہوگا, اللہ اور دے گا. اور انسان کے پاس جائیے, 1 مرتبہ مانگیے دے گا, 2 مرتبہ مانگیے دے گا, 3 مرتبہ مانگیے دے گا, 4تھی مرتبہ وہ ناراض ہو جائے گا. کیا ارے با, یہ جب بھی آتا ہے پیسہ مانگتا ہے. آپ کو دیکھ کر کے وہ انسان راستہ بدل دے گا, آپ کو دیکھ کر کے وہ انسان دروازہ بھی بند کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی یہ فطرت ہے. اور ہمارے رب کی شان اور عظمت بھی سن لیجئے میرے دوستو کہ آپ اللہ کے پاس, اللہ کے در پر آپ دن بھر میں 5 مرتبہ آئیے, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, فجر میں, جمعہ میں, اور جب پڑے جب آئیے. جتنی مرتبہ آپ اس در پر آئیں گے, جتنی مرتبہ آپ اس گھر میں آئیں گے, آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا, آپ اللہ کی نظر میں محبوب بنیں گے, آپ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے بن جائیں گے. اسی کے برعکس اگر آپ کسی مخلوق کے گھر پر جائیے, اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پر جائیے, ایک سے 2 مرتبہ جائیے, 3 مرتبہ جائیے, 4 مرتبہ جائیے, ایک دن میں 5 مرتبہ نہیں, آپ صرف 2 مرتبہ جائیے, صبح میں, شام میں. 1 دن دیکھے گا, 2 دن دیکھے گا, تیسرے دن سے وہ آپ کے لیے دروازہ بند کر دے گا اور پورے گاؤں میں کہتا پھرے گا کیا رے با, فقط وہ میرے گھر پر آتا ہے, جب دیکھو میرے گھر پر آ جاتا. جگری سے جگری یار ہی کیوں نہ ہو, خاص دوست ہی کیوں نہ ہو, خاص رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, ایک نہ ایک دن اکتا جاتا ہے اور وہ دشمنی کرنے لگ جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے رب کی شان یہ ہے میرے دوستو کہ آپ جتنا مانگیے گا اللہ آپ کو اتنا ہی عطا کرے گا اور اللہ آپ سے اتنا ہی خوش ہوگا, اور اگر نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ ہمارے رب کی شان ہے. اس لیے دعا کو کبھی بھی مت چھوڑنا. یہ دعا کرنے کی توفیق سب کو نہیں ملتی ہے, سن لیجیے. جی ہاں, دعا کرنے کی توفیق سب کو نہیں ملتی ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمتی, کہ جس انسان کو دعا کرنے کی توفیق ملی,
سمجھو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ سبحان اللہ، جس انسان کو دعا کرنے کی توفیق ملی تو سمجھو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس لیے دعا کو کبھی مت چھوڑنا، اللہ سے مانگتے رہنا، یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یہ کبھی نہ کہنا کہ میں نے بہت دعائیں کی لیکن میری دعائیں قبول نہ ہوئی۔ میرے دوستو، آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہم اپنے رب سے مانگ مانگ کر کے تھک جا رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا ایک ریزن اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کو اللہ پر یقین نہیں ہے۔ آپ چونکیے مت، آپ گھبرائیے مت کہ مولانا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمارا ایمان ہی اللہ کے اوپر ہے۔ آج کل کے مسلمانوں کو اللہ پر یقین نہیں ہے، وہ کہتے بھی ہیں زبان سے، بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں بھائی ہم مانگ رہے ہیں، اب پتہ نہیں اللہ قبول کرتا کہ نہیں کرتا کہ۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ مولوی صاحب ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، اب پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ کبھی بھی نہیں، نیور۔ آپ اس طرح کے جملے کبھی بھی مت نکالو اپنے زبان سے۔ اس طرح کے جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے۔ آپ کو یقین رہنی چاہیے کہ اللہ ہر حال میں عطا کرے گا۔ اور تو اور ہے، آج کل لوگ جو ہے مسلمانہ، لوگ بولے تو مسلمانہ، آج کل مسلمان جو ہے اپنی کفر اور شرک اور بدعت کی دکان کو چلانے کے لیے ایک جو ہے افواہ پھیلا دی ہے کہ اللہ سب کی نہیں سنتا ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، ہم تو گنہگار ہیں، پاپی ہیں، ہم بے نمازی ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، اللہ صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے کہ اللہ صرف نیک لوگوں کی سنتا۔ بھائی نیک لوگوں سے دعا کرانا اللہ ہمارے نہیں سنے گا۔ میرے دوستو، جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کہتے ہیں نا، میں آپ کو اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں صرف ایک بات سے، جو کہ بہت ہی مشہور اور معروف بات ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم دعا کو لازم پکڑنا، دعا ہمیشہ کرنا، دعا کو کبھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ ہمارا جو رب ہے، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا جو رب ہے اس نے تو کائنات کا جو سب سے برا مخلوق ہے، جو سب سے برا ہے، اس کی بھی دعا سن لی تھی۔ اور وہ کون ہے جانتے ہیں؟ ابلیس۔ اللہ نے ابلیس کی دعا سن لی۔ جب ابلیس نے اللہ سے یہ کہا کہ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، دعا کر رہا ہے ابلیس، دعا کیا، سب سے برا مخلوق ہے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جا، قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، کہ ابلیس تو نے مجھ سے دعا مانگا، تو نے میرے سامنے میں یہ درخواست رکھی کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دے، جا میں نے تیری دعا کو قبول کیا اور تجھے قیامت کے دن تک کے لیے آزادی دے دی، تو جا جسے چاہے گمراہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کتنے بڑے جھوٹے ہیں نا۔ ایسا اس لیے کہتے تاکہ ان کی بدعت کی دکان چلے، ایسا اس لیے کہتے تاکہ ان کے نظر و نیاز کا دروازہ کھلا رہے، نہیں تو بند ہو جائے گا، لوگ اکیلے اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو ہر انسان مانگ سکتا ہے، برا سے برا انسان ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا در اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ جب ابلیس کی دعا قبول کر سکتا ہے تو ہم انسانوں کی اللہ دعا قبول نہیں کرے گا؟ یقین رہنی چاہیے، کامل یقین ہو کہ اللہ قبول کرے گا۔ اپنے زبان سے کبھی یہ نہ نکالو کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات جو ایک ہی حدیث کے اندر ہے، جو آج کل ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا ریزن جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے رب سے لاپرواہی سے مانگتے ہیں، غفلت سے مانگتے ہیں، اچاٹ دل سے مانگتے ہیں۔ ایک تو یقین نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، اور دوسری بات یہ کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کی طرف لگا ہوا نہیں ہوتا، ہماری نگاہیں کہیں اور ہوتی ہے، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور ہماری زبان سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہے۔ لاپرواہ لوگوں کے دلوں سے جو آواز نکلتی ہے، لاپرواہی سے جو لوگ دعا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں نماز کے بعد جب وہ دعا مانگتے ہیں تو ایسا ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسا ہاتھ اٹھائیں گے، سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسا دعا مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دعا مانگیں گے، ایسا دعا مانگ رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی دیوار کو دیکھ رہا ہے، کوئی پنکھے کو دیکھ رہا ہے، کوئی مولوی صاحب کو دیکھ رہا ہے، کوئی مؤذن صاحب کو دیکھ رہا ہے،
کوئی جو ہے داڑھی کے بال سے کھیل رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہاتھ سے دعا مانگتے, دوسرے ہاتھ سے موبائل کو چھیڑتے رہتے, موبائل میں دیکھتے رہتے کیا آیا نہیں آیا. ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. سن لیجیے, آپ دعا کر کر کے تھک جائیں گے, لاپرواہی سے اس طرح سے دعا کرتے رہیں گے, دعائیں قبول نہیں ہوگی. یہ کیا ہے کہ ہم اور آپ ایک رسمن عادتاً نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو بس ایسے ہی دعا ایسے اٹھا لیے اس کے بعد کیا کر لیا, اٹھ گئے. اب وہ 1 سیکنڈ میں 10-15 سیکنڈ میں کیا دعا مانگتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. جو لاپرواہی سے, غفلت سے, اچاٹ دل سے دعا مانگے, ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. سن لیجیے حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, کہ اے لوگوں تم اللہ سے دعائیں کرو اس حال میں کہ تم کو اپنی دعا کے قبول ہونے کا کامل یقین ہو. دیکھیے یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو, ضرور مانگو, لیکن تم کو یقین ہونی چاہیے کہ اللہ قبول کرے گا تو کرے گا. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا وَعْلَمُوا, اور جان لو, یاد رکھ لو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, یاد رکھ لو. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری امت کے لوگوں جان لو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ اللَّهٍ, کہ اللہ اس انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ اس انسان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نہیں نوازتا ہے جو اچاٹ دل سے دعا مانگے, جو لاپرواہی سے دعا مانگے, جو غفلت سے دعا مانگے. اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, اختیار آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کس طرح سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ لوگوں کو ایک عادت ہو گئی, ایک رسمن دعا مانگتے ہیں. میرے دوستو عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگو, گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگو, اس طرح سے دعائیں مانگو کہ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان حاضر ہو, آپ کی نگاہوں کے اندر موجود ہو. اللہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, کہ لوگوں تم اپنے رب کو عاجزی اور انکساری, روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے پکارا کرو. عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکاریے, ادھر ادھر دیکھ کر کے مت پکاریے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے بھی ہیں کہ مولانا میں اتنے سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ لاپرواہی سے مانگتے ہیں. کبھی تنہائی میں مانگ کر کے دیکھیے, اپنے رب سے مانگ کر کے دیکھیے, اور پھر دیکھیے کہ اللہ کیسے نہیں عطا کرتا. کتنے ایسے بھائی بھی ہیں جو انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے مانگا, تہجد کے وقت میں نے مانگا, اور جیسا میں نے مانگا اللہ مجھے ویسا ہی دیا. ایسے نوجوان بھی ہیں, ہماری جماعت کی بات کر رہا ہوں. تو اطمینان و سکون سے مانگیں گے نہیں مانگیں گے؟ آج سے آج عادت بدل لیجیے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ بوڑھے ہو جائیں گے دعا مانگتے مانگتے, لیکن ہماری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میرے دوستو, محترم بزرگوں, نوجوانوں اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں, یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اس کا ایک بہت بڑا ریزن جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گناہ کی دعا کرتے رہتے ہیں. جی ہاں, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے سنا ہے کہ وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ میرا فلاں رشتہ دار ہے تو اس کو ہلاک و برباد کر دے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے سامنے اگر پڑوس میں کسی کی دکان اچھا چل رہی ہے تو اس کی دکان کے ہلاکت و بربادی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. مانگتے رہتے کہ نہیں مانگتے رہتے؟ بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آج حدیث سن کر کے جائیے. اگر کوئی آپ کے حق میں بد دعائیں کر رہا ہے اور اگر آپ نے اس کے حق میں برا نہیں کیا ہے تو کچھ نہیں ہوگا, وہ پکارنے دیجئے. تہجد کے وقت میں بھی اگر وہ انسان دعائیں مانگے گا اور اگر آپ نے برا نہیں کیا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی. گناہ کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے. رشتے ناطے توڑنے کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا ہے. بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں, ذرا غور سے سنیے, یہ سچائی ہے. بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے ہیں جو اللہ کے آگے, اللہ کے گھر میں, اللہ کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتے. کس لیے؟ اے اللہ فلاں لڑکی ہے تو اس کے دل میں میری محبت کو ڈال دے. نعوذ باللہ. ایسا ہم نے سنا ہے, ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے کہ مسجد کے اندر کوئی نوجوان اللہ کے ڈر اور خوف سے نہیں روتا ہے, کوئی نوجوان جہنم کو یاد کر کے نہیں روتا ہے, لیکن لڑکی کی محبت میں روتا ہے. لڑکی کی محبت میں انسان
آج کل کا نوجوان نماز بھی پڑھتا ہے، نمازی بھی بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا نمازی نہیں ہے، برے کام کر رہا ہے، تو کسی لڑکی سے کہلوا کے دیکھیے، سیدھا ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، لڑکی کے لیے۔ یعنی کہ انسان گناہ کی دعائیں کرتا ہے، اللہ کے گھر میں ناپاک محبت کی دعائیں مانگتا ہے، اللہ کیسے قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ انسان گناہ کی دعائیں نہ کرے اور رشتے ناطے توڑنے کی دعائیں نہ کرے۔ اگر کوئی انسان گناہ کی دعائیں کرتا ہے، اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان رشتے ناطے توڑنے کی دعائیں کرتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آپ سے جل کر کے، حسد میں آ کر کے آپ کے خلاف دعائیں کرنے دیجئے۔ اگر آپ نے برا نہیں کیا ہے تو آپ کو قیامت تک کچھ نہیں ہوگا، کچھ نقصان نہیں ہوگا، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری دعائیں جب قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے، سن لیجئے۔ آج میں آپ کو اس سلسلے میں 5 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا کام ہے دعا کرنا۔ آپ ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، دعاؤں کو کبھی مت چھوڑیے۔ اور دعا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائے اور مانگے، یہ تو لوگ رسمن کر رہے ہیں۔ دعا بہت ہی آسان عبادت ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہاتھ اٹھا کر کے، بغیر ہاتھ اٹھائے آپ بازار میں چل رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آپ دعا کرتے رہیے، اے اللہ مجھے یہ دے، اے اللہ مجھے وہ دے، اللہ قبول کرے گا۔ یہ لوگ ایسا بنا لیے ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ دعا کرنا، اور ہمیشہ دعا کرنا۔ دعا آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور فائدہ پہنچائے گی، کسی نہ کسی شکل میں۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ کہ اے لوگوں، یاد رکھنا، یہ جو دعا ہے یہ ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ جو مصیبت نازل ہو رہی ہے اس سے بھی یہ دعا بچاتی ہے، جو مصیبت نہیں نازل ہوئی ہے، جو آفت اور مصیبت نازل نہیں ہوئی ہے اس میں بھی یہ دعا فائدہ دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے بندو، تم دعا کو لازم پکڑنا، کبھی بھی دعا مت چھوڑنا۔ تو ہم اور آپ جو ہے ہمیشہ دعا مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دعا کے بارے میں یہ 5 باتیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو کبھی بھی آپ اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوں گے۔ آپ کبھی بھی اپنے دل میں بدگمانی نہیں لائیں گے، برے الفاظ نہیں کہیں گے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دعائیں کریں، دعاؤں کو کبھی نہ چھوڑیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جو بھی دعائیں کریں گے آپ کو 3 فائدے میں سے کوئی ایک فائدہ ضرور ملے گا۔ 3 فائدوں میں سے کوئی ایک فائدہ ضرور ملے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان دعائیں مانگتا ہے اور اگر وہ دعا گناہ کی نہیں ہوتی ہے، رشتے ناطے توڑنے کی دعا نہیں ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اللہ آتاہ اللہ بہا احدا ثلاثن، تو اللہ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ 3 میں سے کوئی ایک چیز آپ کو ضرور ملے گی۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ نے جیسا مانگا ویسا اللہ نے دے دیا۔ نمبر 2، آپ نے دعائیں مانگی، اللہ نے وہ چیز عطا نہیں کی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے اس دعا کو آپ کے لیے ذخیرِ آخرت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جو ہے دنیا میں جو چیز آپ مانگیں گے وہ ایک معمولی چیز ہے، حقیر چیز ہے، لیکن اس کے بدلے میں آخرت میں جو چیز آپ کو عطا کی جائے گی وہ دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ تو کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ نے مانگا، اللہ نے آپ کو نہیں دیا، لیکن آپ کے لیے ذخیرِ آخرت بنا دیا۔ یہ بہت ہی بہتر چیز ہے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، یا پھر تیسرا فائدہ اسے یہ ملتا ہے کہ اللہ اس دعا کی برکت سے کوئی بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دعائیں مانگیے، کیا پتہ آپ کے اوپر کوئی حادثہ ہونے والا ہوگا، اللہ ٹال دے گا۔ کیا پتہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوگا، اللہ ٹال دے گا۔ یہ آپ کو احساس نہیں ہوگا، لیکن دعا کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ دعا کرنے کی وجہ سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جب ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، تب صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے،
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اکثر ہو، تم جتنی دعائیں مانگو گے اس سے کہیں بڑھ کر کے اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے فضل کی اور اللہ کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دعاؤں کو کبھی مت چھوڑنا۔ تیسری بات میرے دوستو، آپ دعائیں مانگا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ جو میرے حق میں بہتر ہوگا، جو میرے لیے اچھا ہوگا، میرا رب وہی عطا کرے گا۔ یہ آج کل کے مسلمان نہیں سمجھتے۔ مسلمان کی نگاہوں میں بس سامنے ایک چیز ہوتی ہے، مسلمان غیب کی بات کو جانتا ہے؟ ہم اور آپ غیب کی باتوں کو جانتے نہیں جانتے؟ ہم دعائیں مانگے، ہم کو کوئی چیز پسند ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے، مانگنا حق ہے ہمارا، ہم مانگے، پیچھے نہ ہٹے اور اپنے اوقات سے بڑھ کر کے مانگے، اللہ کی شان کے حساب سے مانگے، خوب مانگیے۔ لیکن ہم کو اور آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے اور دل و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میں نے تو مانگا ہے، اب میرے حق میں جو اچھا ہوگا میرا رب وہی کرے گا۔ اس لیے کہ ہماری جو تقدیر ہے یہ اللہ نے لکھی ہے۔ جس اللہ کے پاس 100 میں سے 99 رحمت ہے، اب اللہ جو ہے اپنے بندے سے 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اب جو ذات اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرے، جس ذات کے پاس 99 رحمت ہو، کیا وہ ذات ہمارے بارے میں برا کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ اسی ذات نے تو ہماری تقدیر لکھی ہے نا، ہماری تقدیر اچھی لکھی ہوئی، اللہ نے اچھی لکھی ہے، ہم اور آپ اپنے کردار سے اسے برا کر لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کہ لوگوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرتے ہو، تم کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے، تم اس سے نفرت کرتے ہو، لیکن وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، لیکن وہ چیز تمہارے لیے بری ہوتی ہے، اللہ نہیں دیتا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ ہم اللہ کے منشا کو کیا جانے، ہم اللہ کے فیصلے کو کیا جانے، ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ اللہ سے مانگے، اور اگر مانگنے کے بعد کوئی چیز نہ ملے تو ہم یہ سمجھے کہ ہمارے لیے یہی اچھا تھا، جو اللہ نے سوچا، جو میرے لیے اچھا تھا وہ اللہ نے کیا، اور جیسا ہم اللہ کے بارے میں سوچیں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہوں، اس کے معاملات کو اس کے گمان کے مطابق ہی انجام دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان میرے بارے میں برا سوچتا ہے، پتہ نہیں اللہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ہم کو تو اللہ ایسے ہی رکھے گا تو اللہ اس کو ایسے ہی رکھتا ہے۔ ایک انسان نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا میں اللہ سے اتنی دعائیں مانگتا ہوں، اللہ میری نہیں سنتا ہے، جبکہ میرے بازو میں ایک کافر ہے، وہ مشرک ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ اسے خوب دیتا ہے، اللہ مجھے دیتا ہی نہیں ہے۔ آج تک وہ انسان ویسا کا ویسا ہی ہے، آج تک وہ انسان ویسا کا ویسا ہے۔ کیوں؟ یقین نہیں ہے نا، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہی عطا کرے گا۔ چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے میرے دوستو کہ ہم دعائیں مانگے، خوب مانگے، لیکن اللہ کا ایک نظام اور اللہ کا ایک فیصلہ بھی یاد رکھیں۔ تو کیا فیصلہ ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے، جی ہاں، یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مانگتا ہے تو اللہ دیتا ہے لیکن تاخیر سے دیتا ہے، یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے، یہ بھی ایک اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب قرآن مجید اٹھائیے، یہ دونوں مثالیں موجود ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تو مجھے ایک اولاد عطا کر، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تو ایک مجھے پاک اولاد دے، ایک بیٹا دے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریا تجھے ایک بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے، اس کا نام یحییٰ ہے۔ دیکھیے دعا ہوئی، دعا قبول ہوئی۔ دوسری مثال بھی سن لیجئے جو کہ قرآن مجید کے اندر ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے انہوں نے دعا مانگی اور یہ کہا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اللہ تو مکہ شہر کے اندر ایک نبی کو بھیج
انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کو پاک و صاف کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک و صاف کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اور یہ دعا قبول بھی ہوئی، اللہ نے قبول کر لیا۔ لیکن جانتے ہیں اس دعا کو اللہ رب العالمین نے کب قبول کیا، کب ظاہر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گزر جانے کے ہزاروں سال کے بعد مکہ کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ اللہ اکبر، ہزاروں سال، اب کتنے سال ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 6000 سال، 6000 سال بھی ہو سکتی ہے، 6 لاکھ سال بھی ہو سکتے ہیں، یہ کتنے سال ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے دعا کو سن لیا، اللہ نے قبول کر لیا، لیکن اللہ نے اس کو کب ظاہر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر گئے تب۔ تو میرے دوستوں پتہ یہ چلا کہ ہم دعائیں مانگیں گے اللہ قبول کر لے گا، ہو سکتا ہے کہ اس دعا کو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کی زندگی میں ظاہر کیا جائے، ایسا ممکن ہے۔ لہٰذا دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ اور پانچویں اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جہاں ہم اور آپ اللہ سے مانگے، سب کچھ مانگے، وہیں پر ایک دعا بھی کیجیے۔ لوگ وہ دعا نہیں کرتے، اور جانتے ہیں یہ دعا خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے ایسا نہ بنانا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں دعائیں مانگوں لیکن میری دعا قبول نہ کی جائے۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ یہ دعا کرتے ہیں، ہم اور آپ بس یہ جو مانگنا ہے مانگتے ہیں۔ یہ بھی مانگیے اللہ سے، یہ بھی اللہ سے مانگیے، یہ بھی دعا کیجئے، یعنی کہ ہر دعا میں یہ دعا آپ کی ہونی چاہیے کہ اللہ تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ تو میری دعا کو قبول نہ کرے۔ حدیث کے اندر ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جتنی بھی دعائیں ہیں اس دعاؤں میں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، اور ہمیشہ اکثر بیشتر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ میرے پاس ایسا علم آ جائے جو مجھے فائدہ نہ دے۔ اللہ اکبر، آج کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں، لیکن بیکار بیٹھے ہیں، بے روزگار بیٹھے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کا علم پڑھ کر کے گمراہ ہو گئے۔ جی ہاں، گمراہ ہو گئے، اس بات سے پناہ پکڑنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھنا اس علم سے کہ جو علم مجھے فائدہ نہ دے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ، اور اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ایسی دعا سے جو دعا تو قبول ہی نہ کرے۔ نمبر 3، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اور اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ میرے پاس ایسا دل ہو جس دل کے اندر تیرا ڈر ہی نہ ہو، جس دل کے اندر عاجزی نہ ہو، جس دل کے اندر اللہ کا ڈر و خوف نہ ہو۔ اے اللہ تو مجھے ایسا دل نہ دے، اے اللہ تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ اور آخری بات ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پناہ پکڑا کرتے تھے کہ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور اے اللہ تو مجھے ایسا نفس نہ دے جو ہمیشہ بھوکا رہے، کبھی سیر نہ ہو، ہمیشہ لالچ کے پیچھے پڑا رہے، کبھی بھی آسودہ نہ رہے، کبھی بھی یہ کہ اور ہونا اور ہونا اور ہونا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لیکن بھوکے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ کھاتے رہتے، کبھی ان کا جی نہیں بڑھتا، ہمیشہ کھانے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ تو یہ بولتے ہیں کہ ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو، اس سے پناہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکڑا کرتے تھے۔ تو یہ 5 باتیں جو ہے میرے دوستو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے رب سے کبھی بھی بدگمان نہیں ہوں گے۔ اب تک آپ نے یہ سنا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اور اگلا جو خطبہ جمعہ کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو کیسے قبول کرائیں۔ اور ٹھیک ہے بھائی، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اگلا خطبہ جمعہ جو ہوگا، اگلے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم اپنی دعاؤں کو کیسے قبول کرائیں، اور بہت ہی آسان نسخے اور ٹوٹکے بتلاؤں گا۔ اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو کل اگلے خطبہ جمعہ میں آپ ضرور حاضر ہیں۔